اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں الباب الرابع کل ہم نے شروع کیا تھا تیمم کے بارے میں اور پڑھتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے گئے تھے کہ ولو کان علیہ نجاست، صحیح ہے اگر اس کے ہاتھوں بدن پر نجاست ہو، ولا یفضل الماء اور پانی زیادہ نہ ہو، عن ازالتها اس کے زائل کرنے سے، یعنی مراد یہ ہے پانی اتنا ہی ہے کہ یا تو نجاست زائل کی جا سکے یا وضو کیا جا سکے. کہا ازالتها نہیں، تیمم و ازالها بھی، تو وہ تیمم کرے گا اور اس پانی سے نجاست کو دور کرے گا. اب آگے آ جائیے مولانا. ولا یصح الا بالتراب الخالص، تیمم صحیح نہیں ہے سوائے خالص مٹی کے، یعنی جو پیور مٹی ہو اسی پر تیمم کیا جائے. وَيَجُوزُ بِأَرْضِ النُّورَةِ وَالْجِصِّ وَالْحَجَرِ، صحیح ہے، اور جائز ہے نورہ والی زمین پر، جس پر اور حجر پر. حجر یعنی پتھر، جس یعنی چونے جیسا ایک مسالہ، اور نورہ چونا. وَيَجُوزُ بِأَرْضِ النُّورَةِ، جی کون سا چونا؟ چونا چونا. اور جس چونا مکس کیا ہوا ایک مسالہ ہوتا تھا جس سے پہلے مکانات بنائے جاتے تھے. وَيُكْرَهُ بِالسَّبْخَةِ، اور مکروہ ہے نمکین زمین پر، ایسی زمین جس پر نمک ہو. 4 نمبر کا حاشیہ ہے وہاں جائیے. ای مملحہ، مملحہ یعنی ملح کس کو کہتے ہیں؟ نمک کو. مملحہ یعنی نمکین زمین. والرمل، ریت پر، ریتیلی زمین پر بھی کیا ہے مولانا؟ مکروہ ہے. رمل یعنی ریت. وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الْوَحَلَ، وحل کہتے ہیں گلی مٹی کو. اگر اسے کوئی چیز نہ ملے سوائے گیلی مٹی کے، تیمم بھی، تو پھر کیا کرے گا؟ اسی سے تیمم کرے گا. کیفیت دیکھیے مولانا کیسے کیا جاتا ہے تیمم. کہہ رہے ہیں ان یضرب بیدیہ علی الارض ناویا، ان یضرب بیدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مارے، علی الارض زمین پر، ناویا نیت کے ساتھ. وَيَنْفُضُهُمَا، يَنْفُضُهُمَا سے مراد ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ٹکرانا، دونوں ہاتھوں کو آپس میں لڑانا، تاکہ اگر گرد و غبار ہاتھوں میں ہو تو وہ کیا کرے؟ جھڑ جائے. وَيَنْفُضُهُمَا، اور ان دونوں کو ٹکرائے. وَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، اور ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مسح کرے. کہاں سے کہاں تک؟ من قصاص الشعر، بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر، الی طرف الانف، ناک کے کنارے تک.
ثم يمسح ظهر كفه الأيمن، پھر مسح کرے اپنے دائیں ہتھیلی کے ظاہری حصے کا. ببطن الایسر، بائیں کے اندرونی حصے سے. ثم ظہر الایسر ببطن الایمن، پھر بائیں کے ظاہری حصے کو دائیں کے باطنی حصے سے. من الزند الى طرف الاصابع، زند کہتے ہیں اس حصے کو کہ جہاں سے یہ پنجہ اور ہماری یہ کلائی جڑتی ہے. من الزند یعنی اس گٹے سے الى طرف الاصابع، انگلیوں کے کنارے تک. وَلَوْ كَانَ بَدَلًا مِنَ الْغُسْلِ، اگر یہ غسل کے بدلے ہو، ضرب ضربتین، تو کتنی بار مارے گا؟ 2 مرتبہ مارے گا زمین پر. ضربۃ للوجہ وأخرى لليدین، ایک بار مارنا چہرے کے لیے اور دوبارہ دونوں ہاتھوں کے لیے. وَيَجِبُ الترتیب، اور تیمم میں ترتیب واجب ہے. اب دیکھیں مولانا، کیا تیمم کرنے کے بعد باطل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. کہہ رہے ہیں وَيَنْقُضُهُ كُلَّ نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ، جتنی چیزوں سے طہارت باطل ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے تیمم بھی کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا. پیشاب کرنے جائے، سو جائے تو کیا ہوگا؟ تیمم باطل، اسے دوبارہ کرنا ہے اگر واقعی مجبور ہے وہ. وَيَزِيدُ عَلَيْهَا، ہاں مولانا بھائی دیکھیے وضو کے ٹوٹنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں؟ ریا خارج ہو، سو جائے، بے ہوش ہو جائے، استحاضہ قلیلہ آ جائے، صحیح پیشاب پخانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نواقض وضو ہیں. اس میں ایک چیز اور زیادہ ہے، یا ہر وہ چیز جس سے غسل کیا ہو جائے؟ واجب ہو جائے، تو وضو بھی باقی رہے گا کہ وہ بھی ٹوٹ جائے گا. اس میں ایک چیز اور زیادہ ہو جاتی ہے، یہ تمام چیز تو آئے گی پلس ایک پانی ایڈ ہو جائے گا. پانی کے نہ موجود ہونے کی وجہ سے آپ نے کیا کیا؟ تیمم. اب پانی آ گیا تو تیمم کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. آئے سمجھ میں؟ وَيَزِيدُ عَلَيْهَا، ان پہ اس پر ایک اور اضافہ ہوتا ہے. 5 نمبر پہ جائیے. أَيْ عَلَى نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ بِغَيْرِ التَّيَمُّمِ، صحیح ہے، یعنی جو چیز نواقض طہارہ ہے ان پر ایک زیادہ ہوتا ہے وجود الماء، پانی کا موجود ہونا.
مع التمکن من استعماله، اس حالت میں کہ اس کے استعمال آپ کے لیے ممکن ہو. اب یہاں اس کے احکام ہے مولانا، کب پانی ملا تو اس کا کیا کرنا ہوگا. کہہ رہے ہیں وَلَوْ وَجَدَهُ، یعنی وجد الماء، مولانا ہو کہاں جائے گا؟ پانی کی طرف. وَلَوْ وَجَدَهُ قَبْلَ شُرُوعِ الصَّلَاةِ، اگر پانی پالے نماز شروع کرنے سے پہلے، تطہر، تو کیا کرے گا؟ طہارت کرے گا، یعنی پھر سے وضو کرے گا. دیکھیں مولانا، وَلَوْ وَجَدَهُ یعنی وجد الماء فی الاسناء، اور اگر پانی کو پائے درمیان میں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تیمم کر کے نماز شروع ہے آپ کی، وہ پانی آ گیا، اتم صلاتہ، تو وہ اپنی نماز کو کیا کرے گا؟ مکمل کرے گا، اسے وہ نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا يُعِيدُ مَا صَلَّى بِتَيَمُّمِهِ، اور اعادہ بھی نہیں کرے گا اس نماز کا جو اس نے تیمم سے پڑھی ہے. وَلَا يُعِيدُ مَا صَلَّى، اعادہ نہیں کرے گا جو اس نے نماز پڑھی ہے، بِتَيَمُّمِهِ، تیمم کے ساتھ. اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی. وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ، تیمم کرنا وقت سے پہلے جائز نہیں ہے. ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی، ہم ابھی سے تیمم کر کے بیٹھ جائیں، یہ وضو تو کر سکتے ہیں آپ، لیکن تیمم نہیں کر سکتے. وَيَجُوزُ مَعَ الضِّيقِ، ضیق کہتے ہیں تنگی کو، جب وقت کم ہو، تنگ ہو. وَيَجُوزُ مَعَ الضِّيقِ، اور تنگی کے ساتھ، وقت کے تنگ ہونے کے ساتھ جائز ہے. وَفِي حَالِ السِّعَةِ قَوْلَانِ، ہاں مولانا، فی حال السعہ یعنی جب وقت وسیع ہو، تو یعنی وقت کے وسیع ہونے کی حالت میں دو قول ہیں. وسیع ہونے کا مطلب کیا ہے مولانا؟ جیسے 12:45 پہ اگر اذان ہو رہی ہے ظہر کی، تو کیا ہم 12:45 پہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں پہ دو قول ہے. ایک قول کہہ رہا ہے نہیں پڑھ سکتے، پانی کا انتظار کریں گے، چونکہ ابھی وقت ابھی بہت ہے، ہو سکتا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد پانی مل جائے. جب آخری وقت آئے تب ہم کیا کریں؟ تیمم کریں اور نماز پڑھیں، اگر تب تک پانی نہیں آتا ہے. ایک ہے کہ نہیں، اگر وسیع وقت ہے تب بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے، تیمم کر سکتے ہیں اور اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح کے دو قول ہیں. وفی حال السعۃ، اور وقت کے وسیع ہونے کی حالت میں قولان، کتنے قول ہیں؟ 2 قول ہیں. اور اس کے بعد ہمارا مولانا شروع ہوگا الباب الخامس. یہ آخری ہے کہ کوئی اور بھی ہے؟ آخری ہے. ہاں تو اپنا یہ آخری نہیں ہے، اپنا اس کے بعد کتاب الصلاۃ شروع ہو جائے. ابھی پڑھا ہی کتنا آپ نے؟ 10 صفحے پڑھے ہیں. ہوا ہے یہ مولانا الباب الخامس فی النجاسات، 5واں باب نجاسات میں. نجاسات کتنی چیزیں ہیں؟ کہا وہیا عشرۃ، کتنے ہیں؟ 10 نجاسات ہیں. البول والغائط، بول مانے پیشاب، والغائط یعنی پاخانہ. مما لا یؤکل لحمه من ذی النفس السائلہ، مما لا یؤکل لحمه، ان کا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، من ذی نفس السائلہ یعنی جو خون جہندہ رکھتے ہیں.
پیشاب و بخانہ کس کا نجس ہے؟ جو خون جہندہ رکھتے ہیں اور ان کے گوشت کھایا نہیں جاتا ہے. مما لا یؤکل لحمہ، وہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا. والمنی من ذی النفس السائلۃ مطلقا، اور منی اسپرم ویر یہ نجس ہے من ذی النفس السائلہ خون جہندہ رکھنے والوں سے مطلقاً. مطلقاً سے مراد کیا ہے مولانا؟ مطلقاً سے مراد ہے چاہے اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا گوشت نہ کھایا جاتا ہو. صحیح ہے. اگر وہ خون جہندہ رکھتا ہے تو اس کی منی کیا ہوگی؟ نجس. کیا سمجھ میں آیا مطلقاً سے مولانا آپ؟ نہیں ہے کہ نہیں؟ تو کہاں ہو؟ یہیں پہ بتا جی نے کہاں؟ ہاں. اور اسی طرح مردار. مردار بھی کیا ہوتا ہے؟ نجس. والدم اور خون. منہو ایک نمبر پہ منہو سے مراد کیا ہے؟ من ذی النفس السائلہ یعنی خون جہندہ رکھنے والے. ایک نمبر کے حاشیے پہ چل کے دیکھ لیجئے مولانا. ای من ذی النفس السائلۃ مطلقاً. صحیح ہے. خون سب کا کیا ہوگا؟ نجس ہوگا. والکلب والخنزیر. کلب یعنی کتا، خنزیر یعنی پگ. والکافر والمسکر، کافر اور مسکر. صحیح ہے. مسکر یعنی جانتے ہیں نشے والی چیز. والفقہ جو کی شراب. صحیح ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں مولانا؟ نجس ہیں. کتنے نجاست ہیں مولانا؟ 10. گن لیجئے. بول 1، غائط 2، اس کے بعد منی 3، میتا 4، دم 5، کلب 6، خنزیر 7، کافر 8، مسکر 9 اور فقہ 10. فقہ میں 2 نمبر کا حاشیہ ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ماء الشعیر المخمر. شعیر کہتے ہیں جو کو. ماء الشعیر جو کا پانی، مخمر جو نشہ کرتا ہو. صحیح ہے. تو جو کا فقہ جو کی شراب کو کہا جاتا ہے. اتنا یہ دیکھ کے آئیے گا. وَيَجِبُ إِزَالَتُهَا جو اس کے احکام ہیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین.